بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ الانعام پر ایک سرسری نظر ڈالنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص دے اور اس درس کو دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے. سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی، جس کی آیتوں کی تعداد 165 ہے. اس کا نام سورۃ الانعام اور ایک دوسرا نام سورۃ الحجہ. انعام کا معنی چوپائے یا مویشی ہوتا ہے اور حجہ دلیل کو کہتے ہیں. انعام اس لیے اس کا نام ہے کہ ایک تو اس صورت میں کھانے پینے حلال و حرام اور جانوروں کے ذبیحہ یا وہ جانور جو حلال ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اس ماحول میں کچھ جانوروں کو اپنے طور پر حرام کر لیا گیا تھا. بتوں کے نام پر چھوڑتے یا ان کی کوئی خاص حیثیت مقرر کر دیتے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت تھی. اس کا تذکرہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ کا تذکرہ سورہ مائدہ میں بھی تھا. اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ایک مناسبت وہ ہے، اور بطور خاص الانعام اور اس کے احکام کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ چونکہ عربوں کی زندگی میں اس ماحول کو، اس دور کو اور ان کے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ چوپائے، مویشی اور جانور ان کی بہت بڑی دولت تھی. ان کی زندگی کے بہت سارے معاملات کا انحصار انہی مویشیوں اور جانوروں پر تھا. شکار کرنا ان کی ایک ضرورت تھی، ان کی معیشت کا بڑا انحصار تھا، اور شکار کے بعد جو جانور حاصل ہوتے اس میں اس کے گوشت کو، چمڑے کو، اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو وہ اپنی زندگی کے معاملات میں استعمال کرتے، تجارت میں استعمال کرتے. پھر جو سواری کے یا کھانے پینے کے جانور تھے، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بکرا بکری، یہ ساری چیزیں دولت کے طور پر پال کے بطور تجارت بھی وہ استعمال کرتے تھے. بعض جانوروں کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے. تجارت کرنا ہے تو انہی پر سامان لے جانا، واپس آنا، لوٹنا، لوٹنے کا کاروبار اگر کر رہے ہیں، لوٹ مار کا، تو اس میں بھی جانوروں، گھوڑوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا. اسی طریقے سے صحرائی علاقے میں اونٹ ان کی ایک بڑی دولت تھی جو صحرا کے سفر میں بھی مفید ہوتا تھا. اور اونٹ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ صحرا کا یا ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. اس کی کئی خوبیاں ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں. وہ کئی دن بغیر پانی پیے جی سکتا ہے. تو سواری کے بھی کام آتا تھا، بار برداری کے کام آتا تھا، تجارت کے کام آتا تھا، سامان ڈھونے کے لیے مختلف امور میں ان کا استعمال ہوتا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ دین مذہب کے اعتبار سے جانور جو کھانے پینے اور تجارت کی حیثیت سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. لہذا یہ بھی ایک اصلاح کا پہلو تھا کہ ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بتایا جائے کہ حلال، حرام اور شرعی احکام کی پابندی سے گزرنا ہوگا. تو یہ مناسبت بیان کی کہ اس سورہ کے نام کیوں رکھا گیا. الحجہ اس لیے رکھا گیا اس سورت کا نام کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر بھرپور دلائل اور براہین موجود ہیں، بہت ہی زبردست انداز میں. اسی طریقے سے مشرکین اور منکرین جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یا جو اللہ کی ربوبیت یا اس کے کائنات کے خالق و مالک کا انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف زبردست رد ہے ان کا. اس اعتبار سے اس کا نام الحجہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہیں سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سورت کا، سورۃ الانعام کا مرکزی عنوان، محوری عنوان جس پر پوری سورت کے مضامین گردش کرتے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی.
جو تحلیل و تحریم اور عبادات سے تعلق رکھتا ہے، ان سارے امور میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو لائق عبادت اور تعظیم و بندگی کے لائق سمجھا جائے، یہ اس صورت کا مرکزی عنوان ہے۔ ویسے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی آخری کچھ آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے دکتور ربی نے علامہ ابن قیم کا قول نقل کیا کہ ویسے تو قرآن پورا کا پورا اگر آپ غور کریں تو اس کا مدار توحید ہی ہے۔ ہاں، اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے وضاحت کی، ہم جب کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ہم نہیں کہتے حدیث ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کی تشریح علماء نے کی کہ قرآن کے مضامین کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی توحید، اس کے اسماء و صفات، اس پر حجت قائم کرنا اور اس کی ضد کا رد کرنا، اس پر مشتمل ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں اللہ کی ذات و صفات اور اس کی معرفت کے مضامین کو انتہائی کم الفاظ میں جامع انداز میں سمیٹا گیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کے 1/3 مضمون کا خلاصہ اس میں سمٹا ہوا ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا۔ علامہ ابن قیم اور پھر دوسرے جو ہیں وہ آخرت، منکرین اور مومنین کے حالات، ماضی کے حالات، مستقبل میں کیا ہونا ہے، جنت جہنم آخرت میں، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک حصہ قرآن میں احکام و مسائل ہیں، اس کا حصہ ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ غور سے دیکھیں تو اللہ کی توحید کے بیانات ہیں، اثبات ہے، یہ توحید علمی خبری ہے، اور بعض میں اس کی ضد کا، بہت سی آیتوں میں اس کی ضد کا رد ہے، ہاں، یعنی شرک کا اور توحید کی مخالفت کا رد ہے۔ کچھ چیزیں جو احکام و مسائل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ توحید کو ماننے کے تقاضے ہیں، اور اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا توحید کی تکمیل ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا کیا انجام ماضی میں ہوا اور اس کا کیا انجام مستقبل میں ہونے والا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر جنت جہنم کا ذکر ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے، آخرت میں ان کے انجام کا تذکرہ ہے، ماضی میں جیسے کہ آج آپ نے سنا کئی قوموں کا ذکر ہے، قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، اور قوم شعیب، جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، دنیا میں بھی عذاب دیا، نیست و نابود کیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ توحید کے نہ ماننے کے نتائج ہیں۔ اس اعتبار سے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن توحید سے جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخرہ توحید۔ پورا کا پورا قرآن توحید کی گرد گردش کرتا ہے، اور یہ سورۃ الانعام کے مضامین بھی اپنی صورت کے اعتبار سے مجموعی طور سے اسی کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس کے شروع میں بھی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو وجود دیا، پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں کو، اندھیروں کو بھی بنایا، اجالے کو بھی بنایا، ہاں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تمام آسمان و زمین کو بنایا، اندھیرے اجالے کو بنایا۔ تفسیر میں جائیں تو باریکیاں، بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی، آپ تفصیلی تفاسیر کا ضرور مطالعہ کریں، قرآن میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ چیزیں واضح ہیں، اندھیرا اجالا اللہ نے بنایا، دونوں کے اپنے فائدے ہیں، اور دونوں سے انسان کے مقاصد اور بہت ساری دنیاوی زندگی کے مطالب جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن، یہ اللہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، پھر بھی یہ کافر لوگ اللہ کے برابر دوسروں کو کرتے ہیں۔ تمام تعریف جبکہ اللہ کے لیے ہے، جب تعریف اس کے لیے ہے تو خوبیاں اس کے اندر ہیں، خوبیاں اس کے اندر ہے تو عبادت کے لائق صرف وہی ہے، پھر بھی یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہاں شروعات میں یہ کہا، آخر میں بھی آپ دیکھیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کے بعد آخر کی آیتوں تک توحید کے مضامین آپ کو سمٹے ہوئے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے گروہ میں سے 3 طرح کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو ملحدین ہیں اور مادہ پرست ہیں اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، ایک خطاب ان سے ہے۔ دوسرا بت پرستوں سے، عباد الاصنام، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا۔ تیسرا خطاب اللہ پر ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے جو اعتقاداً تو اللہ کو مانتے ہیں، عقیدے میں اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کو اپنے زندگی میں، اپنے سلوک و برتاؤ میں، معاملات میں نافذ نہیں کرتے۔
اللہ رب العالمین پر ایمان کے اثرات ان کی زندگی اور زندگی کے معاملات میں نظر نہیں آتا۔ یہ سب کے سب اس بات کی تاکید ہے کہ توحید عقیدے اور اس عقیدے کو اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کا نام ہے، تب آپ کی توحید مکمل ہوگی، اور اگر اس میں نقص ہے تو آپ خطرے میں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ الوہیت، وحی، رسالت اور بعث و جزا ان مضامین کے گرد گردش کرتی ہے، دیگر باقی مکی صورتوں کی طرح۔ باقی مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ زور عقیدے پر ہے، اور ان میں بھی عقیدہ توحید پر۔ کفار مکہ عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ عقیدے میں 3 چیزیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یہ اصل الاصول اور بنیاد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی قبول نہیں کر رہے تھے، تو رسالت کا اس بات بھی آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں۔ تیسرے، آخرت کو بھی یہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سڑ گل کر مٹی بن جائیں اور پھر سے اللہ زندہ کر دے، پرانے لوگوں کو پھر سے کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیلیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج بھی جو آپ نے سورہ پڑھی نمازوں میں، اس میں بھی دلیلیں تھیں، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ زیادہ تر یہ جو مضامین مکی صورتوں میں تھے اس صورت میں بھی ملیں گے، لیکن یہاں اہل علم نے کہا کہ اس سورے میں جو تفصیل ہے، عام طور سے مکی صورتیں آپ کو مختصر ملے گی، 30ویں پارے کی زیادہ تر مختصر صورتیں آپ کو مکی ملے گی، الا چند کے۔ یہ سورہ انعام ایک مکمل بڑی صورت اور مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کچھ چیزیں زائد ہے جو دوسری مکی صورتوں سے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملحدین کو، مخالفین کو، مشرکین کو جو خطاب کیا تو ان کے سامنے تفصیلی دلیلیں رکھی توحید کی، عقیدے کی۔ چنانچہ ان میں 2 اسلوب اختیار کیا دلیل ہے۔ ایک تو یہ کہ تقریری اسلوب ہے، بیان کیا گیا ہے کہ غور کرو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، غور و فکر کرو گے تو تمہارا دل، تمہاری فطرت خود قبول کرے گی کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کسی ہستی کا اس میں حصہ ہے ہی نہیں، جب بنانے میں حصہ نہیں ہے تو عبادت میں حصہ کیسے بن گیا؟ ایک تقریری۔ دوسرا اسلوب تلقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو، غور کرو، آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر غور و فکر کے انداز میں دلیلیں بیان کی گئی ہے کہ کائنات میں اور کائنات میں موجود دیگر مخلوقات میں آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مطلقہ آپ کو صاف صاف نظر آئے گی۔ ایک ایک چیز کائنات کے ایک ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑا وجود جو آپ کے علم میں آئے گا، ان پر غور کیجیے کہ ایک چیز ہے سمپل بات، یہ میرے سر پر ایک معمولی سی ٹوپی ہے، میری جیب میں ایک معمولی سا قلم ہے، اگر میں اس کے بارے میں کہوں کہ اسے کسی نے بنایا نہیں، خود سے بن گئی ہے، خود سے بن گئی ہے، کیا کوئی دنیا کا معمولی عقل والا بھی اسے قبول کرے گا؟ کوئی دنیا کا معمولی عقل والا بھی مانے گا؟ ربوبیت کی دلیل، کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، سمپل بات۔ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں جو اس کائنات کے بنانے والے کا انکار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا افی اللہ شک، قالت لہم رسلہم، انبیاء نے، رسولوں نے اپنی امتوں سے کہا افی اللہ شک، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین ہے، موسیٰ رب العالمین کیا ہے؟ سورہ شعراء میں دیکھ کہا ارے رب العالمین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آسمانوں اور زمین کا پروردگار، ان کے درمیان کی چیزوں کا پروردگار اگر تم یقین رکھتے ہو، کس نے بنایا؟ تم نے؟ کسی تمہارے والدین نے؟ کس نے بنایا؟ یہ آسمان زمین ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بنانے والا ہے، اور ان کا بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جن جن لوگوں کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب مکھی نہیں بنا سکتے تو آسمان زمین، پیڑ پودے، انسان، جنات، چرند پرند، اتنے جانور، اتنی چیزیں، اور ان میں حکمتیں، اس میں قدرت اللہ کی، چھوٹے سے چھوٹے وجود میں ایک مچھر، ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھیے، وہ بھی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کے اندر بھی ایک قسم کا شعور ہے، اپنی زندگی جینے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ کیا یہ سب کچھ بغیر کسی حکمت والے، قدرت والے کے بن سکتا ہے؟ خود سے کوئی بن سکتا ہے؟ ایک مناظرہ یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا، کچھ لوگ امام حنیفہ کا کہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کے نام سے کہتے ہیں، کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کائنات کا کوئی خالق مالک ہے ہی نہیں، جیسے یہاں کہا ملحدین کی بات، انکار کرنے والے۔ تو ان کا مناظرہ ٹھہرا بادشاہ کے دربار میں، اب وقت مقرر ہوا، دین وقت مقرر ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، جو عالم تھے، امام تھے، وہ وقت پر نہیں پہنچے، بڑا انتظار، شدید انتظار، اب نہیں آئے، تب نہیں آئے، کافی دیر جب ہو گئی، بادشاہ کو بھی غصہ آیا، اور بالآخر
فریق مخالف کی بات مان کے کہا کہ ٹھیک ہے مجلس اٹھاتے ہیں، اور اس وقت ہی جیسے اٹھنے لگے وہ امام صاحب جو ہے دربار میں داخل ہوئے. ان کو دیکھتے ہی بادشاہ سلامت جو ہے وہ پہلے بگڑ گئے کہ یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا ڈھنگ ہے کہ اتنی تاخیر سے پہنچ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑا غصہ دکھایا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے غصہ مت ہوئیے، میں معذور تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو گھر سے اپنے وقت پر نکلا، وقت پر پہنچ سکتا تھا، لیکن راستے میں ایک دریا حائل ہوا. تو پھر کہا بادشاہ نے کیا ہوا؟ کہا میں دریا کے کنارے پہنچا، اس پار سے اس پار آنا تھا، لیکن وہاں نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی ملاح، نہ کوئی آدمی. میں بہت پریشان ہوا، کھڑا رہا، کوئی نہیں آیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اچانک جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں ایک درخت اگا، بڑا ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد اس کے جو درخت کے جو تنے ہیں وہ کٹ گئے، چھل گئے، اور وہ آپس میں جڑ کے کشتی بن گئے. کشتی بن کے پانی میں آئے، میں اس میں سوار ہوا، اس کشتی نے مجھے اس پار چھوڑا، تب میں پہنچا ہوں. تو وہ جو مناظر تھے عقل کی بنیاد پر رب کا انکار کرنے والے کہا، ہنسنے لگے کہ کس بے وقوف کو میرے سامنے بٹھا رہے ہیں آپ، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے جو کوئی مان ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے عالم نے کہا، امام نے کہا کہ ارے کیوں نہیں مان سکتے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جہاں کھڑا تھا وہاں ہوا، میرے ساتھ ہوا ہے. کہا خود سے درخت یکایک پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد خود سے کٹ جائے بغیر کاٹنے والے کے، ہو ہی نہیں سکتا. پھر جڑ جائے، پھر کشتی کی شکل اختیار کرے، پھر خود بخود پانی میں آ جائے، پانی کے بعد خود سے بغیر چلانے والے کے ملا کے اس طرف سے اس طرف آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو امام صاحب نے کہا کہ آپ تو مناظرہ ہار گئے. ارے کہا یہ اور بے وقوفی کی بات، ابھی جو چیز شروع ہی نہیں ہوئی وہ ختم کیسے ہوئی؟ کہا صاحب آپ مناظرہ ہار گئے، آپ ایک کشتی کے بارے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ خود سے کشتی بن گئی، آ گئی، چل گئی. یہ نہیں ہو سکتا. جب کشتی نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ کشتی نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ یہ آسمان زمین کیسے بن سکتی ہے بغیر بنانے والے؟ اس سے بڑی بے وقوفی کی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گیا. اللہ رب العالمین نے ایسے بھرپور دلائل اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں. تو شیخ نے کہا، یہ میرے سامنے جو کتاب ہے، کہ اس میں جو لفظ کا استعمال کیا گیا ہوا کا اس اسلوب میں، یعنی تقریری اسلوب میں، جو بیانیہ اسلوب ہے سورۃ الانعام کا، اس میں ہوا کا، تاکہ پڑھنے والا یا سننے والا اللہ کی عظمت و قدرت کی، اللہ کی قدرت کو اور اس کی عظمت کو اچھی طریقے سے جانے. اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الذی بار بار کہا گیا ہے. ہاں یہ جملہ ہوا، اس میں آپ کو 28 مرتبہ ملے گا. اس کی 2-3 مثالیں دی. جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، شروع میں ہی کہا کہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا. ثم قضى اجلا، پھر ایک مقررہ وقت طے کر دیا. یعلم واجل مسمى عنده، اور مقررہ وقت اس کے پاس ہے. اجل پہلے والا اور بعد والا، ان سے کیا مطلب ہے؟ زندگی کی مدت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت، آخرت کی مدت. ایسی 2-3 تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقررہ وقت کے لیے کائنات کو، ہم کو، آپ کو پیدا کیا، اور پھر ایک مقررہ وقت کے بعد پھر زندہ کرے گا. ہاں ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک شبہ کرتے ہو. یہ ایک آیت ہوئی، آیت نمبر 2. آیت نمبر 3 میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور وہی زمین میں. وہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی، یعنی آسمانوں میں بھی لائق عبادت اسی کو مانا جاتا ہے، اور زمین میں بھی لائق عبادت وہی ہے. اگرچہ یہاں کچھ انحراف کیا جا رہا ہے، وہاں فرشتے اور ساری چیزیں اسی کے سامنے جھکتی ہیں. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے چھپے چیزوں کو، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے. ظاہر باطن کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور کائنات میں کوئی ہستی، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے کھلے چھپے کو جان سکے. تو پھر آپ کی ضرورتوں کو کیسے سمجھے گا، پورا کیسے کرے گا؟ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی صاف دلیلیں ہونے کے باوجود یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کے درمیان ایسے ایسے لوگ ہیں، منافقین ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یہ جملہ ہے قرآن میں. لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ نے بتایا یہ منافقین ہے، اللہ نے بتایا فلاں نے آپ پر جادو کیا، اللہ نے آپ کی بہت ساری چیزوں کی جو آپ کو خبر نہیں تھی، کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں بتائیں، سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے، آپ خود علم مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب جو نہیں ہے وہ مانگ رہے ہیں نا. اگر ہوتا تو مانگتے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کھلے چھپے کو جانتا ہے. یہ خود ایک ایک جملہ قرآن کا توحید کی زبردست دلیلیں ہیں. آپ صرف غور کیجئے. ہاں اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے اسی صورت میں آیت نمبر 13 میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور سب کچھ اس اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اختیار میں ہے. وہ سب کچھ جو رات اور دن میں رہتے بستے ہیں، ساری چیزیں جو دن میں اور رات میں رہتی ہیں بستی ہیں، ساری کائنات کی چیز آ گئی، سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اسی طرح اللہ نے کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نگراں بنا لوں، نگہبان بنا لوں، مالک کارساز بناؤں، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ایک ایک جملہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا فاتر، اور وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، بھوک اس کو لگتی نہیں، حاجت اس کو ہے ہی نہیں. کائنات کی کوئی ہستی انسانوں میں چاہے وہ انبیاء ہوں وہ بھوک سے خالی نہیں تھے، کھانا کھاتے تھے. حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھاتے تھے یعنی بھوک لگتی تھی، بھوک لگتی تھی یعنی مطلب محتاج تھے، تو رب نہیں ہو سکتے. رب العالمین کھلاتا ہے ساری کائنات کو، صرف ہم کو نہیں، صرف ہم کو نہیں، پوری کائنات کو. دنیا کے کسی ایک جانور کو آپ اور ہم ایک دن کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں کھلا پائے گا. کتنے دن کھلا پائے گا؟ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ کہاں کس کو کیسے کیسے رزق ملتا ہے. پانی میں جانوروں کو، وہ کیڑے جو مٹی کے اندر رہتے ہیں، وہ پرندے چرندے جو درختوں کے اندر، چھالوں میں، جڑوں میں، ہمارے جسم کے اندر رہتے ہیں. ہاں وہ کیا ہے، ریڈ سیلز اور وائٹ سیلز، سفید ذرات، سرخ ذرات، اور اس میں کیا کیا پروٹینز ہیں، اس میں جو ہے کچھ جینے والی چیزیں رہتی ہیں. کیسے جیتی؟ ہر ایک کو ہر جگہ غذا دے گا رب العالمین. اگر ہم غور کریں گے نا، قیامت سے آج تک ہر شخص کو جو جہاں زندہ ہے سب کو روزی کا انتظام کر کے دیا. جہاں جس کو پیدا کیا، ہماری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ سائنسی وجہ کیا ہے، جغرافیائی وجہ کیا ہے، فلاں جانور کے جسم پر لمبے بال کیوں ہوتے ہیں، فلاں کی زبان لمبی کیوں ہوتی ہے، اس کے پنجے ایسے کیوں ہوتے ہیں، اس کا فلاں یہ اس لیے کہ اس کو شکار کرنے میں آسانی ہو. تو کیا اس شیر کو، اس گرگٹ کو یہ پتا تھا کہ مجھے مکھی کو پکڑنے کے لیے مجھے ایسی چپچپی اور لمبی زبان چاہیے، تو اس نے اپنی زبان ڈیزائن کی اور خود بنا لیا. اپنی گرگٹ نے اپنی زبان خود ڈیزائن کی، درندوں نے اپنے ناخن اور اپنے دانت خود ڈیزائن کیے. ہم نے اپنے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی، بنایا. کس نے بنایا؟ برف کے علاقے میں رہنے والوں کو بہت سردی میں جینے کے لیے گرمی کی ضرورت ہے، ان کے بدن پر بڑے بڑے بال ہونے چاہیے. سائنسی وجہ، جغرافیائی وجہ سے زیادہ اہم ہے قدرتی وجہ، توحیدی وجہ، علمی وجہ، اور وہ وجہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ، اس کی ربوبیت. اس کی ربوبیت ساری کائنات کو پال رہی ہے. اور یہ دنیا کا کوئی بھی انسان، چاہے پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کھیت میں کام کر رہا ہو، جنگل بیابان میں رہتا ہو، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، برت رہا ہے، خود گزر رہا ہے کہ میں نے خود پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا، میں نے خود اپنے ماں باپ کو سلیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کو سلیکٹ نہیں کیا. بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو رہا ہے، وہ میری قدرت نہیں ہے، قدرتی ایک پروسیجر ہم کر رہے ہیں. کسی کو اولاد ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے. جب استقرار حمل ہوتا ہے، آج کی آیت ہے سورہ اعراف کی پڑھی گئی، اس میں ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا ہے وہ اچھا ہو، صالح ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، اور دعا کرتا ہے کہ اگر ہوا تو میں شکر گزار بنوں گا. لیکن جب اولاد ملتی ہے تو فلاں بابا اور فلاں کی طرف جاتا ہے، دوسروں کی طرف نسبت کرتا ہے. تو یہ توحید کی دلیلیں اس میں بھرپور ہے کہ وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. آپ کہہ دیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص بن جاؤں جو تابعداری اختیار کرتا ہے. اسلم، اسلام اختیار کیا، مسلمان بن گیا، جھک گیا، جو پہلا ماننے والا ہے میں ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نبی ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ مانیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تاکید کے ساتھ ہے، اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. نبی کو کہا جا رہا ہے، اور نبی پوری امت کے لیے اسوہ ہے، تو انڈائریکٹلی پوری امت کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسوہ کی بات کو ہم کو ماننا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا لحاظ اس دنیا کی زندگی میں رکھنا ہے. کھائے کمائیں کچھ بھی، وہ سب
یعنی مطلب دنیا کی زندگی کسی بھی معیار کی گزرے، سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینا چاہیے، چوکنا اور کھلی آنکھ رکھنا چاہیے، وہ اس بات میں کہ کہیں سے ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہماری باتوں میں شرک نہ جائے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، ایک اور آیت انہوں نے پیش کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان، ضر پہنچاتا ہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ جو اولیاء صالحین ہیں، جن کو آپ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شفا دے سکتے ہیں یا دلا سکتے ہیں، یہ شرک اکبر ہوگا۔ جو ذریعہ ہیں جیسے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، علاج معالجہ کرنے والے، یہ سبب ہیں، یہ سبب بھی سبب ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اسباب بیکار ہے، لقمان حکیم کا نسخہ بیکار ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو سبب نہیں بنایا اللہ نے، لوگ سبب مان لیتے ہیں۔ ٹونا ٹوٹکا، جادو ٹونا، پھونک جھاڑ، رقیہ میں کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ جائز والے کے ساتھ ناجائز والا جوڑتے ہیں، اور کوئی کچھ بھی کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کے ہی ساتھ کی روشنی میں کرتا ہوں۔ ہاں، وہ جو بھی کرتا ہے، کھینچتان کے اثر کے بعد تھوڑا سا تذکرہ میں نے کیا کہ کوئی کچھ بھی کرتا ہے وہ قرآن حدیث کے مخالف نہیں رہتا، قرآن حدیث کو کھینچ تان کے اپنے موافق کر لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے خلاف میں نہیں کرتا، تو میں نے کہا جملہ صحیح کیجئے، قرآن حدیث آپ کے خلاف ہو نہیں پاتے، آپ کچھ بھی کرتے ہیں قرآن حدیث کے حساب سے ہی رہتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور آج ہمارے درمیان میں اگر اس قسم کی باتیں چوکنا رہنا چاہیے، خاص طور سے مائیں بہنیں، خواتین اس سلسلے میں جلدی پھسل جاتی ہیں۔ ہاں، بالکل التزام کیجئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس ہم وہی کریں گے، اتنا ہی کریں گے، جان جائے، مال جائے، کچھ بھی جائے، دین سے نہیں ہٹیں گے۔ سب سے قیمتی دولت یہ ہے، سب کچھ اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی چیز کے لیے، یعنی دین کو، عقیدے کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا، یہ دھیان رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے نا تو اللہ کے سوا، یہ عقیدہ بنا لیجئے۔ پوری کائنات میں ہم کو کوئی بھی تکلیف ہو، سر درد، پیٹ درد سے لے کے بڑے سے بڑی تکلیف، اللہ کے سوا کوئی اس کا علاج، ازالہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ پختگی سے اپنے ذہن و دماغ میں بھی بٹھائیے، اور بچپن سے بچوں کے ذہن و دماغ میں بھی بٹھائیے کہ ڈرنا ہے اسی سے، مانگنا ہے اسی سے، امید رکھنا ہے اسی سے، توکل کرنا ہے اسی پر۔ کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا کچھ بھی کر لے، اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات بال نہیں اکھاڑ سکتی مل کر، اور اگر اللہ چاہے تو پھر چونٹی بھی ہمارے لیے خطرہ ہے، اگر اللہ کی مرضی ہو۔ کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں خیر پہنچائے، خیر تم کو پہنچائے تو فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اسباب بھی اسی نے بنائے، اگر وہ چاہتا ہے تو اسباب کو بھی فیل کر دیتا ہے۔ جب چاہا تو اس نے آگ کی خصوصیت جلانے والی ہے، جب آگ کو حکم دیا تو ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، سبب جلانے کا ختم ہو گیا۔ ہاں، اسی طریقے سے یہ چند مثالیں دینے کے بعد 18 آیت نمبر 18، 19 اور پھر مختلف آیتیں، 22 آیتوں کا نمبر دیا انہوں نے، کہ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 مقامات پر اللہ کی توحید کی دلیل، کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو یہ کرتا ہے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اس میں یہ اسلوب تقریر ہے، بیانیہ انداز، اور دوسرا اسلوب تلقین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت کی تلقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ لوگوں کو حجت کی تلقین کریں، تاکہ جو لوگ مخالف ہیں توحید کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اللہ کا حق کسی اور کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ان کے سامنے، مخالفین کے سامنے، خصم کے سامنے دلیل اور حجت پیش کرتے کہ کر سکیں۔ وَبِمَا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور چونکہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی پیش کی ہوئی، بیان کی ہوئی دلیلیں ہیں، لہذا کوئی بھی مخالف آدمی اگر اس کے سامنے یہ دلیلیں صحیح انداز میں پیش کی جائیں تو اس سے بچ نہیں سکتا، دامن بچا نہیں سکتا، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اس اسلوب کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں جو اسلوب تلقین اختیار کیا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، قل کہیے، آپ کہیے، آپ یہ کہہ دیجئے، مطلب لوگوں کو بتائیے، اعلان کیجئے، تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے۔ اللہ کے رسول کو تعلیم دی گئی اور اس کے ذریعے امت کو کہ یہ چیزیں سیکھیں، اور مشرکین کفار کے سامنے آپ دلیل پیش کرنا چاہیں تو یہ اللہ نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ دلیلیں پیش کیجیے۔ کل قضا، یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کرنل معمر قذافی نے کسی جگہ لکھا تھا، بیان کیا تھا اپنی زندگی میں، کہ قرآن میں جہاں جہاں کل ہے ہٹا دینا چاہیے۔ ایسے
قابل لوگ گاہے بگاہے پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابھی کل غامدی کا تذکرہ آیا تھا. ہاں کیوں کہا؟ اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا تھا قل. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل لوگ بتائیں گے کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے جہاں جہاں قل کہا ہے نا وہاں قل میں کئی دلیلیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے رسول سے قل کہا جا رہا ہے، آپ کہیے. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہے، کلام ان کا نہیں ہے. اگر آپ کا ہوتا تو آپ اپنے آپ کو تھوڑی بولتے قل. اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی اور کا کلام ہے. دوسرا اس میں جو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے تلقین ہے. چنانچہ اور بھی اس میں اور بھی معنی نکالے جا سکتے ہیں. انہوں نے چند آیتوں کو مثال دی. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں، سفر کر کے دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اس میں گفتگو کرے. اللہ رب العالمین نے جو قوموں کے تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے واقعات نقل کیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے. ان کو کیا انہوں نے کیا تو نتیجہ کیا رکھا، یہ قانون قدرت ہے. ایک سائنٹسٹ، ایک ڈاکٹر، ایک فلاں اور فلاں دنیا میں ایک تجربہ کرتا ہے، 4 مرتبہ 6 مرتبہ لوگوں کو جانچتا ہے، کسی دوا کا نتیجہ دیکھتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے رزلٹ پیش کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اب اللہ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں تاریخ میں جب بھی قوموں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، شرک کیا، پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر تباہی آئی. کیا یہ تجربہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے کہ جو لوگ مشرک رہے، جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دلائل کو دیکھنے جاننے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کیا، استکبار کیا، اکڑ کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا. بار بار یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو ڈبا دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی پر طوفان مسلط ہوا، کسی پر چیخ اور کڑک آئی، کسی کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، اور کسی کو آگ برسائی گئی، پتھر برسائے گئے. تو کیا یہ اتفاق ہے؟ یوں ہی ہو گیا بغیر کرنے والے کے ہو رہا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ زمین میں چل پھر کر دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ایک آیت یہ بیان کی کہ قل لمن ما فی السماوات والارض. آپ کہیے آسمان زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، مالک بنے لیکن مر گئے، اب ان کے حصے ان کے وارثین میں تقسیم ہو رہا ہے. تو مالک کون ہے اصلی؟ کس نے بنایا؟ جس نے بنایا اصل میں تو اس کا ہے نا. ہم کو کچھ چیز کچھ دن کے لیے ملتی ہے، استعمال کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، اس کے بعد مر گئے، ختم. حقیقت میں آسمان و زمین، یہ کائنات، پیڑ پودے، دنیا کی کتنی کتنی چیزیں، کتنے جانور، پرندے، اور پھر سمندر کی مخلوقات، مصنوعات چیزیں، اور دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہم جانتے ہیں بہت سی نہیں جانتے. کس کا ہے یہ؟ اللہ ان سے کہہ رہا ہے پوچھو، آپ غور کیجئے، تلقین کیجئے. قل للہ. تو آپ پھر بتائیے ان کو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے. یعنی اس کی رحمت ہے جو تمہیں پال رہی ہے، پالنے کے ساتھ تم کو ڈھیل دے رہی ہے، موقع دے رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ دیکھو، سیکھو، سمجھ لو، حق کو قبول کر لو، اللہ معاف کر دے گا. یہ رحمت ہے اس کی جو ہم کو مواقع بھی دے رہی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن یہ ڈھیل کا ایک انتہا ہے. موت آئے گی اور اس کے بعد قیامت کے دن تم کو ضرور بضرور اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم. جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا. حقیقت میں یہ کون لوگ ہیں؟ فہم لا یؤمنون. تو پھر یہ نقصان میں ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. غریب آدمی دنیاوی اعتبار سے کوئی گھاٹا نقصان اٹھا لیا، اصلی گھاٹے والا وہ نہیں ہے. اصلی گھاٹا اس کا ہے جو ایمان سے محروم ہے، ایمان کی توفیق اس کو نہیں مل رہی ہے. ایک آیت میں یہ کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. یہ ابھی ہم نے پڑھی وہی آیت کو دہرایا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو مجھے بھی یوم عظیم کے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ. اس طرح اور بھی کل کہہ کے آیتیں ہیں. یہاں انہوں نے یہ ایک اور آیت نقل کرنے کے بعد 30 آیتوں کے نمبرات دیے ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں توحید کے اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے مباحثہ اور حجت و مناظرہ کرنے کی ایک بڑی عمدہ مثال پیش کی، بیان کی، اور ان کے خلاف کس طرح حجت و براہین قائم کیا جائے. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، آیت نمبر 74 سے لے کے 83 تک ملاحظہ فرمائیں.
اپنے باپ سے پہلے خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو آلہہ بنا رہے ہیں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ نُرِي، کیا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی، اس کا علم دیا، حقائق بتائے، اور پھر ان کو شعور حاصل ہو۔ آپ غور کیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں وہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ عقل و شعور کا استعمال کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو دکھایا، بعد میں نبوت ملی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان صرف اپنی عقل کا، شعور کا، فہم کا صحیح استعمال کرے تو شرک نہیں کر سکتا۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے پورا ماحول تھا۔ آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو اسی ماحول میں جی رہے ہیں تو غلط کو غلط مان لیا۔ شعور کا استعمال، اللہ نے ہم کو سوجھ بوجھ دی، بہت سی چیزیں ہم کو کچھ لوگ بتاتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے، نقصان کی کئی چیزیں لوگ ماحول میں اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں کی ہے، تو یہاں پتہ چلا کہ ان امور میں ہم نے اپنا شعور استعمال کیا، عقل استعمال کی، اور ہر شخص استعمال کرتا ہے کچھ نہ کچھ دنیاوی امور میں بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو قوم کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، ہاں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پوری وہ آیتیں پڑھیا، بڑا شاندار، رات کی تاریکی چھائی تو دیکھا ستارہ نکل گیا، قال ھذا ربی۔ اس سے پتہ چلا کہ قوم کے لوگ ستارے کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کی مختلف خاصیتیں مان کر کے فلاں ستارہ ایسا ہے اور وہ ہمارا یہ کام کرتا ہے، اس کی یہ شکتی طاقت ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ان کے ناموں کے بت بنا لیے تھے۔ جتنے مشرک قومیں آج بھی پائی جاتی ہیں، اگر آپ کھنگالیں گے، غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ وہاں کہیں نہ کہیں ستارہ پرستی کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ہے۔ فرعونی لوگ سب سورج کو پوجتے تھے، سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ ہمارے یہاں مجوسی ہیں، آگ کے پجاری ہیں، ہاں، مجوسی لوگ آگ پوجتے ہیں، آگ کو وہ سب سے زیادہ اہم مانتے ہیں، اور آگ کا یعنی کیا کہتے ہیں سب سے بڑا مظہر دنیا میں کھلی آنکھوں سے جو نظر آتا ہے وہ سورج ہے۔ یہ اب پتہ چلا کہ سورج سے بھی 6 کروڑ گنا بڑے ستارے کہکشاں میں ہماری گیلیکسی میں موجود ہیں، انٹرس بیٹلگیز، اور پھر ایسے کتنے ہیں نہیں معلوم۔ تو یہ سورج کو کھلی آنکھ سے دیکھتے تھے، تو آگ کا سب سے بڑا مظہر مان کر ایرانی مذاہب جو آگ کی پرستش کرتے تھے، زرتشتی مذاہب سے نکلے ہوئے، تو ان کے بارے میں کہ وہ بھی سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہمارے یہاں مشرک قوم پائی جاتی ہے، دیکھیے سوریہ نمسکار وہاں بھی ہے، اگنی دیوی، اور وہ کہتے ہیں کہ زرتشت کے مذہب سے آگ کی پرستش یہاں وید ویاس لے کر آیا تھا۔ ہندو ایک فلسفی تھا جس نے ویدوں کی تشریح کی یا لکھا کچھ ہندو کتابیں، تو اس نے وہاں گیا تھا ایران، کہتے ہیں شیخ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے نقل کیا، زرتشت کو سمجھانے گیا تھا اور خود ہی سمجھ کر آ گیا۔ اور پہلے ہندو دھرم میں آگ کی پوجا نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں وید ویاس ایران سے لوٹا تو اس نے پرستش شروع کی، تو اگنی دیوی یہاں مانی جاتی ہے، اسی کا پھیرا لے کر جو ہے میاں بیوی کی شادی کا بندھن باندھا جاتا ہے، اسی کا ہون ہوتا ہے، اور وہی ان کے یہاں عبادت کی ایک شکل ہے، پوجا کی ایک شکل ہے، پوجا ارچنا کی۔ تو بہرحال وہاں بھی ہے کہ آگ کو پوجتے ہیں، اور پھر سورج کو مانتے ہیں، ستاروں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سنیچر، اتوار، شنی، منگلوار، یہ نظام شمسی کے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کا نام ہے، یعنی عطارد، زورا، زمین، مریخ منگل کو کہتے ہیں، شنی شاید زحل کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ناموں پر دین کے نام رکھے گئے، اور اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان کے اثرات دنیا میں ہوتے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یونانیوں کے یہاں سے، یونانی الفاظ ہے، یونانیوں کے یہاں بھی ستارہ پرستش ہوتی تھی اور دیوی دیوتا بنائے گئے، تو ان کے اعتبار سے یہ اختیار کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قوم جو تھی وہ بھی ستارہ پرست تھی، تو پہلے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ستارے کو رات چھائی کہا یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گیا تو کہا انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غور کیجیے، انداز دیکھیے، حضرت ابراہیم نے اس کو رب نہیں مانا۔ ایک اور پوائنٹ دماغ میں رکھیے کہ کوئی سوال یہ کرنے والا قابل آدمی کھڑا ہو اور کہے حضرت ابراہیم نے تو ستارے کو رب کہا تو مشرک ہو گئے، وہ ستارے کو رب مان کر نہیں کہہ رہے تھے، سمجھانے اور رد کرنے کے لیے۔ جیسے ایک مخالف ہے، کہتے ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں، اب یہ سوال اٹھتا ہے، تو یہ بطور مناظرے کے تھا، بطور ناظر اور غور و فکر کے نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کا یہ قول رد کرنے کے لیے تھا۔ دھیان رکھیں،
اس لیے کہ قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، کبھی نہیں تھے، شرک نہیں کیا انہوں نے. تو کہا یہ ستارہ میرا پروردگار، ڈوب گیا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں، رد کر دیا. چاند نکلا، کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا. کہا اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہیں دی، بتایا راستہ نہیں بتایا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. میں ان الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ غلطی نہ ہو جائے. اور پھر جب سورج نکلا فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو ابھرتا دیکھا، طلوع ہوتا ہوا، روشن ہوتا ہوا، کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب یہ بھی ڈوب گیا تو قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، تم جس کی پوجا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو نا، میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. غور کیجیے حضرت ابراہیم کی بات میں کتنی بھرپور دلیل ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آسمان، یہ ستارہ، چاند، سورج، یہ سب آئے نکلے ڈوب گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو کسی اور نے بنایا ہے، ان کو کوئی اور چلا رہا ہے، اسی لیے تو نکلے ڈوب گئے. جب ڈوب گئے تو میں ان کو کیسے پکاروں؟ یہ میرا خیال کیسے رکھیں گے؟ مطلب یہ خود مخلوق ہیں، یہ کسی کے تابع ہیں، یہ کسی کے زیر اثر اور زیر اختیار ہیں. تو میں اس کو پوج رہا ہوں جس نے آسمان زمین کو بنایا. اس میں آسمان زمین میں سورج چاند ستارے بھی آ گئے، تو ان کے خالق کو پوج رہا ہوں، ان کو نہیں پوج رہا. آگے پھر وہ حضرت ابراہیم کا مقولہ، اور پھر اسی میں ہے کہ دونوں فریق میں امن کے لائق کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑا چبھتے انداز اختیار کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بتوں سے نہ ڈروں، میں ان سے ڈروں جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے، جبکہ ان کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. دونوں امن اور بچنے کا حقدار دونوں فریق میں کون ہے؟ تو پھر آگے آیت نے نتیجہ بتایا، جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے، جو توحید پر ہیں اور اپنے توحید اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، ایمان کے ساتھ ظلم کو، گناہ کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو امن چاہیے دنیا میں، امن چاہیے آخرت میں. بچنا ہے اللہ کی پکڑ اور عذاب سے تو ایمان کے ساتھ ظلم کی، شرک کی، گناہ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو بیان کیا. اسی طریقے سے اس صورت میں آیت فاصلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر دلالت کرتی ہیں یعنی کائنات میں، لیکن لوگوں کے دل جو ہے اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. آپ اگر غور کریں تو قرآن کی آیت فاصلہ 104 قد جاءکم، سورہ انعام کی آیت ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، تمہارے پروردگار کی جانب سے بالکل کھلی دلیلیں آ گئی ہیں. بصائر یعنی دلائل، حق بینی کے ذرائع، سچائی کو کھول دینے والی دلیلیں. تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کیا، دلائل بیان کرنے کے، توحید کی دلیلیں کائنات میں بکھری ہوئی یہ نشانیاں یہ کھلی کھلی بیان کر رہی ہیں سچائی کو، توحید کو. اب یہ دلیلیں آ گئی ہیں، ہاں، اب جو شخص ان کو دیکھے گا، مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جو شخص ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا تو پھر اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ہاں، وما علیکم بحفیظ، ہاں وہ کیا ہے، اور آپ جو ہے ان پر نگراں نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو منوائیں. دلائل پیش کر دیا، آپ کو عقل شعور ہے، ماننا نہیں ماننا آپ کا کام ہے، دونوں کا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہوگا. اسی طریقے سے اس سورت کے اواخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 10 وصیتیں آئی ہیں. میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں بیان کی ہے جن کو قرآن کی محکم آیات محکمات کہا جاتا ہے. اس میں ایک عام منہج ہے، جس نے اس شخص کو اس منہج کو، اس میں دی گئی تعلیمات کو اختیار کیا تو اس میں عقیدہ، منہج، عمل، اخلاق 10 آیتوں میں، 10 احکامات میں سب موجود ہیں. اور میرے سامنے یہ جو دوسری کتاب میں نے دکتور ربی کی رکھی ہے، انہوں نے اپنی مجلس میں، اس دن کی مجلس میں، سورہ انعام کی انہی آیتوں کو جس میں یہ 10 احکامات ہیں اس کا تذکرہ پورا کیا ہے کہ بڑی شاندار ہے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، میں صرف آیتوں کو ذکر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، پیغمبر اسلام، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پڑھے جانے جس پر آپ اس دنیا سے گئے، انتقال ہوا، آپ کی اس دنیا سے جانے سے پہلے کی وصیت کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان 10 آیتوں کو پڑھ لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے. وہ آیتیں کیا ہے؟ قل تعالی،
अतलु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम, आप उनसे कहिए कि आओ ऐ मुशरिकीन आओ, मैं तुम पर तिलावत करूं उन चीज़ों को जिसको हकीकत में तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। इससे पहले के जो अहकामात हैं, जानवरों में फला जानवर हलाल है, फला हमारे बुतों के लिए है, हाँ अल्लाह ताला ने उसके अहकामात बताए कि अनआम में, चौपाया में तुम्हारे लिए क्या क्या निशानियां हैं, और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक से क्या क्या अहकामात दिए, जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, अल्लाह के नाम के बगैर जिनको ज़बह कर दिया जाए वो खाना जायज़ नहीं है। और ये मुशरिकीन कहते हैं कि जो कुछ हम अल्लाह के साथ उसके लिए ज़बह करते हैं वो अल्लाह को क्या नाम है, बुतों को, जो बुतों के साथ कहते हैं तो बुतों के नाम के साथ ज़बह करते हैं वो अल्लाह को भी पहुँचता है और हमारे बुतों को भी पहुँचता है। और इस तरह की कई बातें, मैं ज़रा सा थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ शायद, आप आयतों में देखिए कि बुतों के नाम पर ज़बह करने वाले जानवरों से मुतालिक उनके अपने कुछ ख्यालात हैं जिनका जिक्र करके अल्लाह ने उसको रद्द किया। हाँ, और उसके बाद इन अहकामात को, कई हलाल और हराम से मुतालिक अहकामात को बयान करके अल्लाह ने कहा कि आप उनसे कहिए आओ, अल्लाह ने तुम्हारे रब ने क्या हराम किया है। अल्लाह को वो भी मानते थे, तो क्या हराम किया है वो मैं तुम्हें बताऊं। तो पहले सबसे अल्लाह तुश्रिकू बिही शैअन, सबसे पहली बात कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। शेख रबी ने इस पर थोड़ी सी बहस की कि ये दीन की असलुल उसूल है, ये कुरान का मग़ज़ है, कुरान का महवरी और मदारी मज़मून है, तमाम अंबिया की दावत का आगाज़ है। इसी के लिए इंसानों और जीनों को पैदा किया है कि शिर्क ना करके तौहीद को इख्तियार करें, और इसी की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम में जाने का फैसला बुनियादी तौर से होगा। लिहाजा सबसे अहम बात, यहाँ भी देखिए कि 10 वसीयतें हैं इन आयतों में, सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि शिर्क नहीं करना। इससे पता चला कि सारी बातों में से सबसे अहम बात यही है, तौहीद, और यही दावत देना चाहिए, अपनी दावत का आगाज करना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी पर जोर देना चाहिए। हमारे असर बाद के आज के दर्स में जो कल होना बाकी है उसमें यही बताया गया कि अहलुस सुन्ना वल जमा, अहले हक गुरोह का तरीका ये है कि वो तौहीद की दावत से अपनी दावत की शुरुआत करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर पूरी तवज्जो देते हैं, इसलिए कि ये अंबिया की दावत का मरकज़ है, नबी अल्लाह की तालीम है, इसी के लिए पैदा किया, और इसके बगैर कोई इबादत, कोई अमल कबूल नहीं हो सकता अगर तौहीद नहीं है, शिर्क है। लिहाजा सबसे अहम यह है कि आप चाहते हैं दीन पर अमल करना तो पहले शिर्क से अपने आप को पाक कीजिए, वरना आप दीन पर कितनी भी मेहनत करेंगे सब बेकार। सारी उम्मत की जमातों को ये सबक पढ़ाने, सीखने, सिखाने की शदीद ज़रूरत है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन शिर्क नहीं जाता। मैंने बार बार कहा, अभी आज ये देखिए कि हमारे यहाँ दीन है, मसाजिद हैं, मस्जिदों के साथ ये पुख्ता कब्रों वाले कब्रस्तान हमारे सामने। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त में भी बार बार कह रहे हैं, आम हालात में कहा, इंतकाल से 5 दिन पहले कहा, आपको शदीद बुखार है, सही बुखारी मुस्लिम की, आप चादर आप अपने सर पे डाल रहे हैं, बाहर हटा रहे हैं, और उस हालत में कहा कि अल्लाह की लानत है यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना दिया, अंबिया की कब्रों को। अब बुजुर्गों की कहाँ ठहरी ऐसा काम, अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो लानती हैं, खुद उनकी इबादत किए तो क्या, कितना बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजकर पुख्ता कब्रों को तोड़वा दिया था। हमारे यहाँ लोग दीन का काम कर रहे हैं, दीन की चल रहे हैं, पुख्ता कब्रें बना रहे हैं। एक सही तो छोड़िए, हमारे बाद उलमा ने चैलेंज किया कि एक ज़ईफ़ रिवायत बता दीजिए, चारों इमामों में से किसी इमाम का कौल बता दीजिए जो ये कहे कि पुख्ता कब्र बनाना जायज़ है। कौन सा इस्लाम आप मानते हैं? और अगर अभी हम बयान कर रहे हैं तो आप सुनने के बाद कहेंगे अरे ये मौलवी साहब तो इख्तिलाफी बात करते हैं, नाराज़गी हो जाएगी, और ये बिला वजह का बहस छेड़ रहे हैं। बिला वजह की बहस नहीं है, ये चीज़ें जब तक रहेगी मुसलमानों को, कल हमने पढ़ा कि मुसलमानों पर से जिल्लत हट नहीं सकती। ये यूरोप, अमेरिका, इसराइल, हाँ हम दुआ पढ़ रहे हैं रोज़ाना, यहाँ से लेके हरम तक, फ़लस्तीनियों की अल्लाह मदद फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, बच्चों और मजलूमों की मदद फरमा, जालिम गासिबीन को तबाह कर दे। कबूल होती नज़र आ रही हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह के आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुँचे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़ौरन जवाब हो, तो सबसे पहले तौहीद इख्तियार करना पड़ेगी। तौहीद इख्तियार करने के लिए जिगर चाहिए, दावत देने के लिए हिम्मत चाहिए, और शिर्क के मफासिद को तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते, ना करें, कम से कम बोले तो, और हम तो बोल सकते हैं। कोई नाराज़ हो, अल्लाह नाराज़ ना हो हमसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें सबसे पहला हुक्म यह दिया कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, बुनियाद है दीन की। उसके बाद वबिल वालिदैन ihसान, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन के साथ उसने सलूक। एक बड़ा अहम मजमून है, और आज के दौर में, मादा परस्त दौर में,
بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. بہت سے علاقوں میں پرانے سامان کی طرح والدین کو بھی پرانا سامان سمجھ کے گھر کے باہر نکال دیا جا رہا ہے. اولڈ ایج ہم یورپ اور امریکہ کی چیز نہیں رہی، اب ہندوستان میں بھی بن رہا ہے. بوڑھے ماں باپ کو وہاں پھینک دو کہ ہماری زندگی میں روڑا نہ بنے. ہاں کتنی افسوس کی بات ہے. ہاں سویڈن کے ایک اولڈ ایج ہوم میں مسلمان گئے، والدین کے حقوق قرآن سے پڑھ کے سنائے تو ایک بوڑھے آدمی نے روتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے یہ تعلیم ہم تک پہنچانے میں 40 سال تاخیر کر دی، لیٹ کر دیا. 40 سال پہلے یہ سنایا ہوتا، ہم مانے ہوتے تو اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی ہوتی تھی اور یہاں آج چیسک کر تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہوتے. والدین کے ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنا حق بیان کیا. جہاں توحید کا حکم دیا، عبادت شرک نہ کرنے کا، اس کے فوراً بعد والدین کا. اس سلسلے میں قرآنی آیات احادیث میں جو سختی برتی گئی ہے، شدت سے بیان کیا کہ والدین کا کیا حق ہے، حیرت انگیز. اور اتنی ہی ہمارے یہاں ہمارے سماج اور معاشرے میں کوتاہی برتی جاتی ہے. کسی موقع پر اس پر انشاءاللہ دروس میں تفصیل بیان کریں گے. پھر تیسری چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی سے، املاق من املاق، مفلسی سے یا مفلسی کے ڈر سے. ہاں یا کچھ لوگوں نے کہا عربوں میں آر کے ڈر سے بھی بیٹی کو مار دیا جاتا تھا کہ بڑی ہوگی تو کون سنبھالے گا، ہم کو لڑنا بڑنا رہتا ہے، کوئی دشمن قبضہ کر لے گا، اس کو لونڈی بنا لے گا. آر کی بات ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دو، قتل کر دو. بیٹوں کو مار دیتے تھے فقر و فاقے کی وجہ سے. تو من املاق کہا، سورہ بنی اسرائیل میں کہا من خشیت املاق، املاق کے ڈر سے. تو دونوں معنی ہو گیا کہ آپ کو یہ، آپ پہلے سے غریب ہیں تو بیٹے کو اس لیے مار دے رہا کہ ہم تو خود کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں، نیا ایک آدمی بچہ آ جائے گا تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے. وہ آئے گا تو اپنی قسمت لے کے آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. ہمارے یہاں لوگ فکر کرتے ہیں دنیا میں آبادی اس ریشو سے بڑھ رہی ہے، پیداوار اس ریشو سے بڑھ رہی ہے. ہاں تو اگر اتنے سن میں یہ اتنی آبادی بڑھ جائے گی، پیداوار کم ہو جائے گی تو لوگ اتنے بھوکے رہیں گے، غذا نہیں ہوگی تو کنٹرول کیا جائے آبادی پہ. انتہائی احمقانہ بات کسی پادری نے بیان کیا تھا اور یہ پوری دنیا میں گھوم گئی. ان ملکوں میں جو خط استوا سے قریب ہے وہاں آبادی گھنی ہے. جیسے جیسے دور ہوتے ہیں، یعنی شمال میں یا جنوب میں آبادی کم ہوتی ہے، برفیلے اور ٹھنڈے علاقے میں، یورپ میں. تو یورپ والے بولتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو، آپ اولاد پیدا کریں گے تو ہم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ دیں گے، بچوں کی تعلیم کی سویدھا دیں گے، فلاں چیز دیں گے. اور ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ کم بچے پیدا کرو. ہاں کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے؟ ہر سال دنیا میں کتنا اناج اور مارکیٹ پر کنٹرول رکھنے کے لیے ہزاروں ٹن گیہوں، چاول، جو، پنیر سمندر میں ڈالی جاتی ہے. رپورٹیں پڑھیے. کہتے ہیں کہ جگہ کے اعتبار سے دیکھیں تو آسٹریلیا بر اعظم میں آج بھی اتنی جگہ ہے کہ ایشیا کے بر اعظم میں اس وقت جتنی آبادی ہے اتنے لوگوں کو وہاں بسایا جا سکتا ہے. جو پیدا کر رہا ہے وہ ذمہ لے رہا ہے نا، آپ کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. پیدا اللہ نے کیا تو جس اللہ نے پیدا کیا تو اس نے اگر ایک کتے بلی کو پیدا کیا تو اس کو بھی اس کی غذا دے رہا ہے. پرندے کو پیدا کیا اس کو بھی دے رہا ہے، مچھلیوں کو بھی دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کو پیدا کرنے کے بعد پیدا کرنے والا آپ کو کچھ غذا نہیں دے گا؟ یہ بھی اس میں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. ہاں تو مفلسی پہلے سے ہے تو بھی قتل مت کرو، یا اس ڈر سے کہ ابھی تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بچے زیادہ پیدا ہو جائیں گے تو مفلس ہو جائیں گے، اس ڈر سے بھی قتل نہ کرو بچوں. دیکھا گیا ہے کہ جس کے جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنا طاقتور اور بعد میں دولت مند ہو جاتا ہے. ہاں نحن نرزقکم وإیاہم، یہ بچوں کو قتل کرنا کئی جگہوں پر پرانے زمانے میں جاہلیت اور عار کی وجہ سے ہوتا تھا. آج جو ہے مادہ پرستی کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، حمل ضائع کیے جاتے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. لڑکا لڑکی ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں یا اپنی خوبصورتی قائم کرنے کے لیے سوچتے ہیں حمل نہ ٹھہرے تو پیٹ کے بچے کو ضائع کرتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر، اور پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش، فاحشہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، اور خاص طور سے بے حیائی کو. زنا کو بھی فاحشہ کہا ہے قرآن نے. لڑکا لڑکی اپنا جنسی تعلق قائم کریں اس کو بھی فاحشہ کہا ہے. حرام رشتہ جو اللہ نے کیا ہے ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، اپنے باپ کی مطلقہ یا بیوہ سے، یہ اس کو بھی، اس سے شادی کرنا، اس کو بھی فاحشہ کہا ہے. تو جتنی بے حیائی کے کام ہیں ان کو اختیار کرنا فواحش میں داخل ہے. تو بے حیائی کے کاموں سے تم قریب بھی نہ جاؤ، مت کرو نہیں کہا اللہ نے، قریب بھی مت جاؤ.
زنا سے قریب مت جاؤ کہا، مطلب زنا کرنا ہی صرف نہیں ہے، ہم غلط نگاہ ڈالیں اور کوئی قدم اٹھائیں، ایسے اقدامات کریں جو ہم کو زنا تک پہنچا دیں، موبائل میں ایسی فلمیں، ایسی تصویریں دیکھیں جس سے زنا کے لیے ہم کو تحریک ملے، وہ کام بھی نہیں کرنا، قریب بھی نہیں جاؤ۔ تو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو کھلے ہیں اور جو چھپے ہیں، کوئی کھل کے کرتا ہے، کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہے، ہاں اکیلے میں موبائل دیکھتا ہے، چٹھیاں لکھتا ہے اور نہ جانے کیا کیا عشق و معاشقے لڑاتا ہے۔ تو بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کھلے ہیں یا چھپے۔ قرآن کی اس تعلیم کو آج دنیا اگر اختیار کر لے تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے، سماجی، معاشرتی، جسمانی، نفسیاتی۔ ایڈز، آتشک سوزات یہ بڑھنا بند ہو جائے گا۔ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خود رپورٹیں کہتی ہیں مہذب دنیا کی کہ HIV کے پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ آج جو دنیا میں ہے وہ ناجائز جنسی تعلق ہے، ہاں، اور شادیاں نہ کرنا۔ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرا بیٹا ہے، اس کا بیٹا اس کے یہاں نوکری کر رہا ہے اور اس کا کتے کا خرچہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے، سگے باپ کا بیٹا، بعد میں پتہ چل رہا ہے کہہ رہی ہے تو میرا باپ نکلا، ماں نے بتایا کہ وہی تمہارا باپ۔ اور ایسی کئی چیزیں، بیٹا ماں اور بیٹے کا جنسی تعلق۔ ایک خبر پڑی تھی بہت پہلے کی، نقل کرتے بھی برا لگ رہا ہے، ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تم ایک ہی وقت میں بھائی بھی بن گئے، باپ بھی بن گئے۔ انا للہ، یہ ہے مہذب دنیا۔ اور پھر اس میں کیا کیا بیماریاں ہیں؟ سوزاک، آتشک، نفسیاتی بیماریاں، خودکشی کی شرح وہاں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا ان کی، ہم کو دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی جنت ہے یہ، ہاں، گلیمر کی دنیا نوجوانوں کو دکھا کے رجھایا جاتا ہے۔ ارے کیا پڑھے ہو اسلام، توحید اور ان سب تعلیمات میں، اسی میں پڑھے ہوئے ہو؟ یہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، چمک دمک کتنی ہے، گلیمر کی دنیا ہے، موسیقی ہے، ہاں، عیاشی ہے اور دھوم دھام ہے۔ آپ اگر گانے بجانے میں آ جاؤ تو جھوپڑے سے فوراً آپ محل میں آ جاؤ گے، گاڑیاں مل جائے گی، بنگلہ ملے گا، اور بڑی بڑی پارٹیوں میں آپ کو شراب و شباب، ساری لذتیں ہیں، انجوائے کی ساری چیزیں ملے گی۔ کیا اس میں پڑے ہوئے؟ لیکن اس میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کو کچھ ہی دن میں بتاتے ہیں کہ تاریخ ہے، اندھیاریاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں چڑھتے سورج کو لوگ پوچھتے ہیں، جب تک کشش ہے تو ریمپ پہ چلایا جا رہا ہے نئے نئے کپڑے بنا کے فیشن شو میں، جہاں کچھ سال 2-4 سال گزرے تو انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ان میں کوئی کشش نہیں رہی، اب اس کی قیمت نہیں لگتی، اب کیمروں کا چہرہ اس طرف نہیں جاتا۔ فلموں میں، ٹی وی سیریلز میں، ریمپ پہ، فیشن شو میں، ساری جگہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ عورتیں کہہ رہی ہیں جو وہاں سے نکل کر آئی ہیں، توبہ کر رہی ہیں کہ ہم نے آزادی رسواں کے نام پر اپنا نقصان کیا، مردوں نے ہمارا استحصال کیا، استعمال کیا، اور جب کشش نہیں رہی تو ہمیں پھینک دیا۔ اگر ہم شادی بیاہ کرتے تو شوہر اس کی عزت ملتی، بچے پیدا ہوتے تو بچے ہمارا احترام کرتے، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھتے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کھو دی آزادی رسواں کے جھوٹے دعووں کے نام پر۔ یہ دنیا رو رہی ہے، کتابیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گمراہ لوگ ہیں، لذتوں کے پیچھے بھاگنے والے، وہ اس پر چل رہے ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر تعلیم ساری برائیوں سے بچا کر پاکیزگی کی اور عزت کی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو فواحش کے قریب نہ جاؤ، جو کھلا ہے، جو چھپا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو، کسی ایسی جان کو تم قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی کو قتل نہ کرو، جان کا تحفظ۔ دیکھیے اس میں بتایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اس کی اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، وصیت کی ہے تاکہ تم عقل رکھو، شعور رکھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور مال یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو احسن طریقہ ہے۔ اب احسن طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقے سے۔ آپ یتیم کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ غریب ہیں تو معاوضہ لیجئے جو چلن ہے اس کے حساب سے۔ علماء نے لکھا کہ احسن یہ ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں جو آپ مال، یتیم کے مال کا کام کر رہے ہو، دیکھ بھال کر رہے ہو، کاروبار چلا رہے ہو، تو آپ کا کام کی طرح دنیا میں کتنی پگار ہوتی ہے؟ فرض کیجئے کہ تنخواہ ہوتی ہے اس کی 15,000 اور آپ کی ضرورت ہے 12,000، تو احسن یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے برابر لے لیجئے، 15 مت لیجئے۔ اگر آپ کی تنخواہ، لوگوں کی تنخواہ 12,000 ہوتی ہے اور آپ کی ضرورت 15 ہے، تب آپ 12 ہی لیجئے۔ یہ احسن ہے، احتیاط ہے۔ تو یتیم، دیکھیے یتیم کے مال کو، عورتوں کے حق کو سورہ نساء میں اور یہاں بھی بتایا گیا، اللہ نے کمزوروں کے حق کو محفوظ کیا ہے۔ اور دنیا کی کامیاب سیاست وہی ہوتی ہے، جو مالداروں کی سیاست ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے مسکینوں میں ڈھونڈو۔ ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنتے ہی کہا کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کو اس کا حق نہ دلا دو، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس پر عائد ہونے والے حق کو لے نہ لو۔
یہ ہے دنیا کی بہترین سیاست جو آج کے سیاستداں جانتے نہیں ہیں، سیکھنا چاہیے انہیں ابو بکر و عمر سے جنہوں نے قرآن حدیث سے سیکھا تھا۔ تو دیکھیے کمزوروں کو طاقت دی گئی ہے، کمزوروں پر ہر سماج اور معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، اسلام نے ان مظلوموں کا خیال رکھا، حکم دیا کہ مال کے قریب نہیں جانا، اور جو جاتا ہے یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، سورہ نساء میں آپ نے پڑھا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، جہنم کی آگ بھرتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو، اشد کو، یعنی پختہ عمر کو، یعنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب یہ ناپ تول ترازو ہے یا وہ ناپ ماپ ہے، صرف یہی نہیں ہے، یعنی جو حق کو دینا ہے حق سے کم نہ دو، جو لینا ہے حق سے زیادہ نہ لو، دونوں چیزیں آ گئی متفقین۔ اب اس میں اگر کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو بھی ناپ تول کی کمی کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی سونے میں پیتل ملا رہا ہے، ہاں کوئی آج کھانے کی چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں کیمیکل وغیرہ ملا کے اس کو بڑا کر رہا ہے، پلاسٹک کا چاول بنا رہا ہے اور ایسی نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے، تو وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ آپ کو بول کے دے رہا ہے کہ یہ دودھ ہے، خالص ہے، لیکن اس میں پانی ملا ہوا ہے، تو آپ نے حقیقی دودھ کم کر دیا نا، پانی ملا دیا۔ تو ایسی بہت سی شکلیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ایک سود بھی ایک طریقے کی ناپ تول میں کمی ہے کہ آپ 1000 دے رہے ہو، 1050 روپیہ لے رہے ہو، 1100 روپیہ لے رہے ہو، تو آپ کا جو حق بنتا ہے آپ نے اس سے زیادہ لیا۔ ناپ تول کی کمی میں ایک شکل یہ بھی بنتی ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہاں دیکھو، ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن کہیں کچھ جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی تو وہ بھول چوک اللہ معاف کرے گا، آپ نے جان کر نہیں کیا ہے اگر تو۔ ہاں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ داری کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، انصاف کی بات کہو۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، انصاف کی بے لاگ تعلیم پر میں اس سے پہلے بول چکا ہوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ جو آپ نے اللہ کو الہ مانا ہے تو اب اس کے احکامات کی پابندی کرو، یا اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے آپ کو وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آخر میں جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں منہج بتایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، توحید، رسول کی بات ماننا، ان احکامات کو ماننا، اسی کی اتباع کرو۔ ایک راستہ ہے، 4 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، سارے راستے سارے فرقے حق پہ نہیں ہیں، ایک ہے۔ اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوهُ، اسی ایک کی پیروی کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی، الگ الگ فرقوں کی پیروی مت کیجئے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، اب کوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ سب سچے سب اچھے، تو وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور دوسرے راستوں اور مسلکوں کی اتباع نہ کرو۔ وَلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ جب جیسے ہی دوسرے مسلک پر گئے تو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ورنہ تم اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے۔ وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تم کو، اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ علامہ دکتور ربی نے ان آیتوں کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ بتائیے دنیا میں آج دنیا کے سامنے صرف ان 10 آیتوں کو آپ پیش کیجئے کہ اسلام کی ایسی جامع، ایسی زبردست تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عقیدے اور فکر میں، اعمال میں، سماج اور معاشرے میں، اور مظلوموں کو ان کا حق دینے میں، ان آیتوں اور احکامات جو چند آیتوں میں 10 احکامات پر مشتمل ہے، کیسا زبردست اثر پڑے گا۔ دنیا چھوڑیے، ہم مسلمان اپنے سماج اور معاشرے میں ان تعلیمات کو اگر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ نے تم کو یہ سارے دلائل دیے، توحید کو اختیار کرو، نماز روزہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ یہ کہو کہ میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بتایا کہ تم کو دنیا میں جو خلافت دی گئی ہے، آج تم ہو کل دوسرے تھے اور تم چلے جاؤ گے، پھر اگلی نسل آئے گی، یہ خلافت تم کو امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض، اللہ ہی نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض کے اوپر بنایا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کہ کوئی اثر والا ہے، کوئی کم اثر والا ہے، درجات میں الگ الگ ہے۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو قوت، کسی کو کمزوری، یہ کس لیے دیا؟ اگر کوئی حکومت میں ہے تو وہ اترا رہا ہے، کوئی کمزور ہے تو اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تاکہ تم کو آزمائے، یقیناً تمہارا رب
تیزی سے حساب لینے والا بھی ہے اور سزا دینے والا ہے، سریع العقاب ہے، سخت جلدی سے سزا دینے والا بھی ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی کچھ ہدایات اور اصول معلوم ہوتے ہیں، جیسے ایک اصول یہ معلوم پڑا کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا دے گا۔ روزے اور روزے کے احکام بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان کیا کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اس امت کو اللہ نے یہ ایک خصوصیت دی ہے کہ آپ کو ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملے گا، ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب، 5 نماز پر 50 نماز کا ثواب، یہ منیمم ہے یہ۔ پھر جس میں اللہ چاہے 70 گنا 700 گنا تک بڑھاتا ہے اور اس سے زیادہ، اور روزے کا کوئی حساب نہیں۔ علامہ ابن کثیر نے قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ایک کا 10 دے گا کم سے کم اللہ، تو کہا، ایک جملہ نقل کیا بعض مفسرین کا کہ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے کہ ہم ایک نیکی کریں، اس امت محمدیہ کا فرد ہو، ایک نیکی کا 10 اجر مل رہا ہے اور ایک گناہ کا ایک ہی گناہ مل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب نیکی اور برائی کا وزن کرے اور ایک کا ایک زیادہ وزندار ہو جائے اور ایک کا 10 ہلکا پڑ جائے تو کتنا بدقسمت ہوا وہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔